السلام علیکم ناظرین کرام، ترک داستان لائٹ چینل پر خوش آمدید۔ میری آج کی ویڈیو کرولوش اورحان کے بارے میں ہے۔ کل رات ایپیسوڈ 19 کا دوسرا دھماکہ خیز ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے اور اس ٹریلر نے ہمارے ذہنوں پر کئی اہم سوالات کھڑے کر دیے ہیں، جیسے کہ اسپورچا کو جب پھانسی کے تختے پر لے جایا جا رہا تھا تو اس کے ساتھ یہ سپاہی اصل میں کون ہے؟ دوسری طرف علاؤالدین پاشا کی حالت نہایت نازک ہے، تو وہ اس نازک حالت سے باہر کیسے آئیں گے؟ کیا وہ شہید ہو جائیں گے؟ کیا فاطمہ اور فلاویوس کی شادی اب بالکل نزدیک ہے؟ اور سب سے اہم سوال یہ کہ آنے والے ایپیسوڈ میں کوئی بڑا کردار اس سیریز کو چھوڑ کر جانے والا ہے، تو یہ کردار کون ہو سکتا ہے؟ تو ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں انہی تمام سوالات کے جوابات دیے جائیں گے اور ساتھ ہی آنے والے ایپیسوڈ میں اور کیا کیا نئے اور اہم مناظر دکھائے جائیں گے اس پر بھی بات چیت کی جائے گی۔ اور ہاں ناظرین، پچھلی ویڈیو میں نے کہا تھا کہ ایپیسوڈ 18 اور ایپیسوڈ 19 کے پہلے ٹریلر کے بھی کئی اہم واقعات مس ہو گئے ہیں، تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں میری پوری کوشش ہوگی کہ میں کوئی بھی پوائنٹ مس نہ کروں۔ سب سے پہلے تو میرے پیارے ناظرین کرام اور میرے پیارے سبسکرائبرز، آپ سب کو میری دل کی گہرائیوں سے عید الفطر بہت بہت مبارک ہو۔ آپ لوگوں نے رمضان المبارک کے مہینے میں جو بھی عبادات کی، جو بھی دعائیں مانگی، اللہ تعالیٰ ان سب عبادات اور دعاؤں کو منظور اور مقبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور آپ لوگ میرے لیے اور میرے چینل کے لیے ضرور دعا کیجیے گا اور مجھے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ناظرین کرام، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ویڈیو کا آغاز ہم علاؤالدین پاشا سے کرتے ہیں کہ ایپیسوڈ نمبر 18 اور ایپیسوڈ 19 کے دوسرے ٹریلر میں ہم نے دیکھا کہ علاؤالدین پاشا کی حالت نہایت نازک ہے، اور جو مدعا ابھی فاطمہ اور فلاویوس کے غم سے باہر آئے تھے تو اب وہ ناظرین پریشان ہیں کہ علاؤالدین پاشا کا کردار ختم نہ کر دیا جائے۔ ٹریلر میں گونجا خاتون کو بھی کافی زیادہ پریشان دکھایا گیا ہے۔ علاؤالدین پاشا کو ابھی تک ہوش نہیں آیا ہے۔ کئی لوگ یہ قیاس آرائیاں کر رہے ہیں کہ علاؤالدین پاشا آنے والے ایپیسوڈ میں شہید ہونے والے ہیں، لیکن ناظرین اگر ہم ان کی اصل تاریخ پر نظر ڈالیں تو علاؤالدین پاشا کی وفات ابھی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ عثمانی سلطنت کی تاریخ کا ایک اہم ستون ہے۔ تاریخی اعتبار سے ان کا کردار ابھی بہت طویل ہے، اس لیے امید ہے کہ وہ اس جان لیوا حملے سے جلد صحتیاب ہو جائیں گے۔ علاؤالدین پاشا کو کچھ بھی نہیں ہوگا اور وہ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین اب بات کرتے ہیں فاطمہ ایورانوس کی شادی کے حوالے سے۔ ان کی شادی کب ہونے جا رہی ہے؟ کیونکہ اب فلاویوس مسلمان ہے اور اورحان بے شہزادی کو یہ کہہ رہے تھے کہ میں ان کی محبت سے ناراض نہیں ہوں، بلکہ میں اس بات پر ناراض ہوں کہ فاطمہ نے مجھ سے یہ بات چھپائی اور جھوٹ بولا۔ ناظرین بلکہ انہیں اصل اعتراض تو اس بات پر تھا کہ فاطمہ یگربے سے شادی کا غلط قدم اٹھا رہی تھی، اس لیے اس کا رد عمل فطری ہے، لیکن انشاءاللہ صحیح وقت آنے پر سلطان اورحان انہیں معاف کر دیں گے اور ہمیں جلد ہی ان کی شادی کا سیناریو بھی دیکھنے کو ملے گا۔ اور جیسا کہ میں اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا چکی ہوں کہ آنے والے 4 سے 5 ایپیسوڈ میں ہم فاطمہ اور ایورانوس بے کی منگنی دیکھنے والے ہیں، اور اسی سیزن کے اینڈ میں انشاءاللہ ان کی شادی بھی دکھا دی جائے گی۔ دوسری جانب نیلوفر خاتون نہایت غمگین حالت میں روتے ہوئے اپنے دل کی بات بیان کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جب سے شہزادی اسپورچا محل میں آئی ہے تب سے ایک کے بعد ایک مشکل اور پریشانی سامنے آ رہی ہے۔ ان کے مطابق یہ سب مسائل اسی کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں، اور جب تک وہ یہاں موجود ہے سکون نصیب نہیں ہوگا۔ نیلوفر خاتون کا خیال ہے کہ اگر اسپورچا چلی جائے تو شاید حالات بہتر ہو جائیں گے اور سب کو راحت ملے گی۔ ناظرین دوسری طرف اورحان بھی اس معاملے کو مختلف نظر سے دیکھتے ہیں۔ وہ بڑے اعتماد کے ساتھ کہتے ہیں کہ اگرچہ وہ بازنطینیوں پر مکمل بھروسہ نہیں کرتے، لیکن شہزادی اسپورچا پر انہیں یقین ہے۔ ان کے الفاظ سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ اسپورچا کو باقی دشمنوں سے الگ سمجھتے ہیں اور اس پر اعتماد بھی کرتے ہیں۔ اورحان بے کی یہ بات سن کر نیلوفر خاتون کو شدید صدمہ پہنچتا ہے۔ وہ اس بات کو قبول نہیں کر پاتی کہ جس شخص کو وہ تمام مسائل کی جڑ سمجھ رہی ہے اسی پر اورحان بے اعتماد کر رہے ہیں۔ یہ صورتحال ان کے لیے نہایت تکلیف دہ اور حیران کن ثابت ہو رہی ہے۔
ناظرین، پہلے ٹریلر میں ہم نے دیکھا کہ دیفنے کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور اس ٹریلر میں ہمیں دونوں بہنوں کے درمیان کافی رنجشیں اور ہاتھا پائی دکھائی گئی۔ ٹریلر میں ہم نے دیکھا کہ نیلوفر خاتون غصے میں آ کر دیفنے کو ایک زوردار تھپڑ مار دیتی ہے، لیکن دیفنے بھی خاموش نہیں رہتی، بلکہ وہ الٹا نیلوفر کو بھڑکاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارا اصل غصہ مجھ پر نہیں بلکہ اس پورچا پر ہے۔ یہ بات سن کر نیلوفر مزید غصے میں آ جاتی ہے اور دیفنے کی گردن پکڑ لیتی ہے۔ اسی دوران دیفنے اچانک ایک خطرناک قدم اٹھاتی ہے اور نیلوفر کے پیٹ پر زور سے لات مار دیتی ہے، جس سے نیلوفر زمین پر گر جاتی ہے۔ یہ منظر نہایت چونکا دینے والا تھا اور دیکھنے والوں کو پریشان بھی کر گیا ہے۔ اب سب کی نظریں اسی بات پر ہیں کہ کیا اس حملے سے نیلوفر کے بچے کو کوئی نقصان پہنچے گا یا نہیں۔ ہمارے خیال کے مطابق نیلوفر خاتون اور ان کے بچے کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچنے والا اور وہ دونوں صحیح سلامت بچ جائیں گے۔ دوسری طرف ناظرین کرام، اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ وہ کون سا کردار ہے جو آنے والے ایپیسوڈ میں ختم کر دیا جائے گا۔ ناظرین، ٹریلر 1 میں یگت لڑائی کے دوران چھت سے گر گیا تھا اور میں نے یہی کہا تھا کہ اس کی موت چھت سے گر کر نہیں بلکہ ایورانوس کے ہاتھوں ہونی چاہیے، اور اب دوسرے ٹریلر میں دیفنے کو بھی پکڑ لیا گیا ہے۔ بھلے ہی وہ نیلوفر خاتون پر حملہ آور ہو، لیکن یقیناً وہاں سے انہیں کوئی بچانے پہنچ ہی جائے گا یا پھر نیلوفر خاتون خود ہی اس حملے کو ناکام بنا دیں گی۔ ناظرین، سوشل میڈیا پر یگت اور دیفنے کو لے کر کافی بحث چل رہی ہے اور ایسے میں یہ نیوز آنا کہ آنے والے ایپیسوڈ میں ایک اہم کردار سیریز کو چھوڑ رہا ہے، تو لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ دیفنے یا یگت ہو سکتے ہیں۔ آپ کے خیال میں ان دونوں میں سے کون ہوں گے جو آنے والے ایپیسوڈ میں سیریز کو چھوڑ دیں گے؟ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ تو چلیے اب ہم چلتے ہیں اس سوال کی جانب جس سوال کے جواب کا آپ لوگ بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، ٹریلر تو دونوں ہی دیکھ لیے ہوں گے آپ لوگوں نے یقیناً۔ ٹریلر میں ہم نے دیکھا کہ ایک نہایت دردناک منظر دکھایا جاتا ہے جہاں شہزادی اسپورچا قلعے کے اندھیرے زندان میں قید ہوتی ہے۔ وہ بے حد پریشان اور ٹوٹے ہوئے نظر آتی ہے، جیسے ہر طرف سے امید ختم ہو چکی ہو۔ اس عالم میں وہ دل ہی دل میں اورحان بے کو یاد کرتے ہوئے کہتی ہے، اورحان، خدا کے بعد اب صرف تم ہی ہو جس پر میں بھروسہ کر سکتی ہوں۔ ان کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ شدید خوف اور تنہائی کا شکار ہیں اور کسی سہارے کی منتظر ہیں۔ دوسری جانب اورحان بے کو تخت پر بیٹھا دکھایا جاتا ہے جہاں وہ پورے وقار کے ساتھ دیوان لگائے اپنے وزراء اور مشیروں کے ساتھ اہم معاملات پر گفتگو کر رہے ہیں۔ ناظرین، ٹریلر کے اختتام میں شہزادی اسپورچا کو پھانسی گھاٹ کی طرف لے جایا جا رہا ہوتا ہے۔ ارد گرد کھڑے لوگ ان کے خلاف نعرے لگا رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر ناظرین کرام، جب شہزادی اسپورچا کو پھانسی کے لیے لے جایا جا رہا ہوتا ہے تو تب آپ لوگوں نے ایک بات نوٹس کی ہوگی کہ اسپورچا کے ساتھ لمبا سا جو سپاہی کھڑا ہے یہ کچھ جانا پہچانا معلوم ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے ناظرین کرام، میرے خیال کے مطابق بلکہ 100% یہ سپاہی ہمارا اپنا سپاہی توراہان ہے۔ جلاد کا ماسک پہننے والا شخص توراہان آلپ ہے۔ باقی آپ لوگ میری رائے سے کس حد تک متفق ہیں، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ ناظرین، اورحان بے اسپورچا کو بچانے کے لیے بھیس بدل کر وہاں پہنچ گئے ہیں۔ جب اسپورچا کی گردن میں پھانسی کا پندہ ڈال دیا جائے گا تو اچانک اورحان بے کی آواز سنائی دے گی، یہاں سے نکلنے کا اب کوئی راستہ نہیں۔ ان کی بات سن کر اسپورچا نہایت مضبوطی کے ساتھ جواب دیں گی، تو پھر ہم ساتھ ہی مریں گے۔ یہ الفاظ اسپورچا کی اورحان پر ان کی مکمل اعتماد اور محبت کی گہرائی کو بھی دکھا رہا ہے۔ اسپورچا کی آخری امید اب صرف اورحان بے ہی ہے، جیسے کہ وہ ٹریلر میں کہہ رہی ہیں۔ اگرچہ وہاں سے اسپورچا کو بچانا مشکل نظر آ رہا ہے، لیکن اورحان بے بر وقت وہاں پہنچ چکے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ اورحان بے انہیں بآسانی بچا لیں گے، اور اورحان بے پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ وہ بازنطینیوں پر یقین نہیں کرتے، لیکن اسپورچا پر انہیں پورا بھروسہ ہے۔ اسی لیے اب ان دونوں کی شادی کی راہیں بھی ہموار ہو جائیں گی۔ دوسری طرف ناظرین، سلطان اورحان اب ایورانوس بے کو بہت پسند کرنے لگیں گے۔ اگرچہ گزشتہ ایپیسوڈ میں ان کا رویہ سخت تھا، لیکن جب ایورانوس بے شہزادی اسپورچا کو بچانے میں سلطان اورحان کی مدد کریں گے تو ان کے درمیان محبت اور احترام بڑھ جائے گا۔
تو ناظرین کرام، یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو۔ آپ کی میری آج کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ میری ویڈیو دیکھنے کا بے حد شکریہ۔